بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو قبر کھود کر بڑی ہی بے رحمی سے بے دردی سے مردے کو قبر سے باہر نکال رہی تھی، میت کو قبر سے باہر نکال رہی تھی۔ آخر کیوں نکال رہی تھی؟ کس وجہ سے نکال رہی تھی؟ یہ عورت مردے کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی؟ جوانوں، یہ واقعہ ہے صرف صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ واقعہ صبر کرنے والوں کے نام۔ جو لوگ باتوں باتوں پر صبر کرتے ہیں، لوگ انہیں دکھ دیتے ہیں مگر یہ صبر کرتے ہیں، لوگ انہیں درد دیتے ہیں مگر یہ لوگ صبر کرتے ہیں، لوگ ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ان کی زندگی اجاڑ دیتے ہیں مگر یہ صبر پہ صبر کرتے ہی رہتے ہیں، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا دوست ہوتا ہے۔ جوانوں، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ تو کسی کی نظروں میں اور نہ ہی تو کسی کی قدموں میں، نہ تو کسی کے قدموں میں گرنے دیتی، نہ تو کسی کے نظروں میں گرنے دیتی۔ میرے دامن میں بنی اسرائیل کی ایک مظلوم عورت کا دردناک واقعہ پڑا ہے، مظلومہ عورت کا زندگی بدل دینے والا واقعہ پڑا ہے۔ اس واقعہ نے بھی لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ ایک بار یہ واقعہ دل کے کانوں سے سن لیں، آپ صبر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر جس کسی نے آپ کو دکھ دیے ہیں، درد دیے ہیں، آپ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ جوانوں، بنی اسرائیل کی ایک مظلومہ عورت تھی، اس نے قبر کھودی، قبر کے اندر سے بڑی ہی بے رحمی سے بے دردی سے میت کو باہر نکالا، مردے کو باہر نکال ہی رہی تھی کہ کسی شخص کا اسی قبرستان سے گزر ہوا، تو اس شخص نے ایک عورت کو مردے کو باہر نکالتے ہوئے دیکھا، بڑی ہی بے رحمی سے مردے کو باہر نکالتے ہوئے دیکھا، تو اس گزرنے والے شخص نے پوچھ ہی لیا، وہ بدبخت عورت، اس سنگ دل اور پتھر دل عورت، تو مردے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہی ہے، مردے کو بے دردی سے باہر نکال رہی ہے، آخر تو مردے کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے؟ آخر تو مردے کو کیوں نکال رہی ہے؟ اس عورت نے کہا، میں مردے کی زبان کاٹنا چاہتی ہوں، میں اس مردے کا پیر کاٹنا چاہتی ہوں۔ اس شخص نے کہا، او تیرا ستیہ ناس ہو، بھلا کوئی مردوں کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کرتا ہے؟ کس طرح کی ظالمہ عورت ہے؟ اس نے کہا، میں ظالمہ نہیں، میں مظلومہ ہوں، اور میری فریاد تو سنو، میری درد بھری کہانی تو سنو، میری حقیقت سے آگاہ تو ہو جاؤ، پھر انصاف خود کر لینا کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔ اس گزرنے والے شخص نے کہا، پھر مجھے اپنی کہانی سے آگاہ کرو، مجھے اپنی حقیقت سے آگاہ کرو، آخر یہ مردہ کون ہے؟ تیرے رشتہ داروں میں سے ہے یا غیروں میں سے؟ اب اس عورت نے اپنی زندگی کا درد بھرا واقعہ سنایا، اس مردے کا درد بھرا اور عبرت ناک واقعہ سنایا۔ آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں، ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس عورت نے کہا، یہ جو مردہ ہے جس کو بڑی ہی بے دردی سے میں قبر سے باہر نکال رہی ہوں اور اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا دیور ہے، یہ میرے شوہر کا بھائی ہے، میرے شوہر 2 بھائی تھے۔ اللہ اکبر، جب ان کا بچپنا تھا، یہ بچے تھے، تو ان کے باپ کے پاس بہت سارا سونا تھا، بہت سارا خزانہ تھا۔ ان کے باپ نے کیا کیا، وہ خزانہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے، اس دور کے جو صاحب ایمان لوگ ہوا کرتے تھے، وہ اپنے مال کو اللہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ جو لوگ اپنے مال کو، اپنے خزانے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کر ان کے سامان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے خزانے کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، آپ بھی خود کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ کے حوالے کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو مار دو، کہ جو مر جاتا ہے بس وہی اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، جو فوت ہو جاتا ہے کیا وہی اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے؟ کیا وہی اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے؟ نہیں، اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کر تمہارے بچوں کی حفاظت کرے۔ اللہ اکبر۔ اب ان دونوں کے باپ نے کیا کیا، اس کے پاس جتنا سونا تھا، جتنا خزانہ تھا، جتنا پیسہ تھا، وہ سارا کا سارا خزانہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اس نے مٹی کے اندر دفن کر دیا،
اور ساتھ میں کہا اللہ یہ خزانہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، جب میرے چھوٹے چھوٹے بچے جوان ہو جائیں تو یہ خزانہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں تک پہنچا دینا، میرے بچوں کے حوالے کر دینا، جب میرے بچے جوان ہو جائیں، صاحب عقل ہو جائیں، باشعور ہو جائیں تو یہ خزانہ میرے بچوں کے حوالے کر دینا۔ بس اس نے مال کو اللہ کے سپرد کیا، مٹی کے حوالے کیا تو ان کا باپ فوت ہو گیا۔ ان کا بچپنا ہی تھا، میرے شوہر کا اور اس بدبخت مردے کا بچپنا ہی تھا کہ ان کا باپ فوت ہو گیا۔ انہوں نے بچپنا اکٹھے گزارا، دونوں گھر سے باہر نکلتے محنت مزدوری کے لیے، آج چھوٹے کل بڑے، عمر گزرتی گئی کہ یہ دونوں بھائی جوان ہو گئے۔ ایک دن یہ محنت مزدوری کے لیے مٹی کی کھدائی کر رہے تھے، مٹی کی کھدائی کے دوران ان کو وہی خزانہ ملا جو ان کے باپ نے اللہ کے حوالے کیا تھا، اللہ کے سپرد کیا تھا۔ جس جگہ پر ان کے باپ کا خزانہ چھپا ہوا تھا، عین اسی جگہ یہ مٹی کی کھدائی کرنے لگے۔ یہ دونوں بھائی محنت مزدوری کے لیے، حلال روزی روٹی کے لیے مٹی کی کھدائی کر ہی رہے تھے کہ اندر سے ان کو وہی خزانہ ملا، اور خزانے کے اندر سے ایک چٹ ملی، پرچی ملی، جس کو پڑھنے کے بعد انہیں پکا یقین ہو گیا کہ یہ تو وہی خزانہ ہے جو ہمارے باپ نے مٹی کے اندر چھپایا تھا، اللہ کے حوالے کیا تھا۔ دونوں بھائی خزانے کو دیکھ کر، سونا روپا دیکھ کر بڑے ہی خوش ہوئے کہ ہم تو امیر بن گئے، اب غربت کے دن جاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ اللہ نے فرشتے بھیج کر جس مال کی حفاظت کر رکھی تھی وہ مال مستحق لوگوں تک پہنچا ہی دیا۔ اب مال کے ملتے ہی، خزانے کے ملتے ہی، سونے کے ملتے ہی، یہ جو بڑا بھائی تھا، یہ جو ظالم مردہ بنا پڑا ہے، یہ جو بڑا بھائی تھا، اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو مارا پیٹا کہ یہ خزانہ تیرے باپ کا نہیں، یہ خزانہ تو مجھے ملا ہے۔ چھوٹے بھائی کو مار کر پیٹ کر خزانے کا اکلوتا وارث بن بیٹھا، مار پیٹ کر خزانے کو، سونے کو اپنے قبضے میں لے لیا، جائیداد کا اکلوتا وارث بن بیٹھا۔ مال کے ہاتھ لگتے ہی، باپ کی وراثت ہاتھ لگتے ہی اس نے عالیشان محل بنوا لیے، کوٹھیاں بنوا لی، بادشاہوں کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ نوکر چاکر لونڈیاں ہر وقت اس کی خدمت میں لگے رہتے۔ یہ نادان پیسوں کے ملتے ہی ظالم بن گیا۔ اب اس کے کتے دودھ پیتے، میرے شوہر کے بچے سوکھی روٹی کے لیے ترستے رہتے تھے، ٹھنڈے پانی کے لیے ترستے رہتے تھے۔ میرے شوہر کے بچے، اسی کے چھوٹے بھائی کے بچے سوکھی روٹی کے لیے ترستے رہتے تھے، اور اس ظالم کے کتے دودھ پیتے تھے، اس ظالم کے کتے گوشت کھاتے تھے۔ جب جب اس کا چھوٹا بھائی میرا شوہر اس کے دروازے پر باپ کی وراثت مانگنے کے لیے جاتا تو یہ اپنے چھوٹے بھائی کو مارتا پیٹتا، طاقت کے بل پر، بڑے ہونے کی حیثیت سے، کہ یہ مال تیرے باپ کا نہیں تھا، یہ مال تو مجھے ملا ہے، یہ خزانہ تو مجھے ملا ہے، یہ خزانہ میں تجھے کیوں دوں؟ اللہ اکبر۔ چھوٹے بھائی کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، وہ آگے فریادیں کرتا تھا، روتا تھا کہ میرے بچے 3 دن کے فاقے میں، 3 دن کے بھوکے ہیں، خدا را مجھ پر رحم کرو، باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے تو نہ دو، کھانے کے لیے روٹی تو دے دو، میں تمہارا بھائی ہوں، ہمارا بچپنا اکٹھے گزرا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اکٹھے گزرا، تیری نیت کس طرح بدلی کہ تو ظالم بن گیا اور بھائی پر ظلم کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس ظالم نے چھوٹے بھائی پر رحم نہ کیا، ترس نہ کھایا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن میرا غریب شوہر مرتا کیا نہ کرتا، مجھے کہنے لگا ایک بار پھر سے اپنے مالدار بھائی کے پاس جاتا ہوں، پھر سے جا کر خیرات مانگتا ہوں باپ کی وراثت کی۔ بھائی کے دروازے پر گیا، جہاں مالدار بھائی کے کتے بندے ہوئے تھے، وہاں جا کر بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میرے بھائی مجھے ایک بات تو بتا، اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر بھی گیا، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو اس ظالم بھائی نے کہا اگر تیرے جیسا کتا میرے دروازے پر مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا۔ یہ سن کر مظلوم بھائی کی، غریب بھائی کی چیخ نکل گئی۔ غریب بھائی رو کر کہنے لگا بھائی میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا، وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔
میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا لٹھے کا سوٹ کس کام کا؟ میرے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ آج میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی کی ضرورت ہے، مجھے روٹی دیتے نہیں۔ میرے بچے 3 دن کے فاقے میں ہیں، مرنے کے قریب ہیں، زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خدا را مجھے میرے باپ کی وراثت سے حصہ دیا جائے۔ جب بار بار یہ میرا شوہر اس ظالم کو تنگ کرنے لگا نا، غصے میں آ کر میرے شوہر نے 2-4 کڑوی باتیں بھی سنا دیں۔ کڑوی باتیں سنتے ہی یہ ظالم مردود شخص غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی جلادوں کو حکم دیا کہ جلدی کرو، اس بدبخت کی زبان کاٹ دو۔ اس کی جرت کیسے ہوئی میرے سامنے الٹے سیدھے الفاظ بولنے، میری توہین کے کلمات پڑھنے کی؟ اس کی جرت کیسے ہوئی؟ ابھی اور اسی وقت اس کی زبان کاٹ دو۔ جلادوں نے جیسے ہی اس ظالم کا حکم سنا تو میرے شوہر کی زبان کاٹ گئی، مظلوم کی زبان کٹ گئی۔ زبان کٹ گئی تھی یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس ظالم نے فوراً ہی دوسرا حکم دیا کہ یہ جو بار بار آنے جانے میں مجھے تنگ کر رہا ہے، یہ کتا بار بار میرے دروازے پر آ کر باپ کی وراثت میں سے حصہ مانگ کر مجھے پریشان کرتا ہے۔ ایسا کرو کہ دونوں پیروں میں سے ایک پیر بھی کاٹ دو، نہ پیر ہوگا نہ یہ میرے دروازے پر آئے گا۔ اس ظالم نے ذرا بھی رحم نہ کیا کہ یہ میرا بھائی ہے، ذرا بھی رحم نہ کیا یہ میرا بازو ہے، ذرا بھی رحم نہ کیا۔ میں نے اس کی زبان کاٹی، اس کا پیر کاٹا۔ میری ماں قبر میں تڑپ رہی ہوگی، میرا باپ قبر میں رو رہا ہوگا، ذرا بھی رحم نہ کیا۔ چھوٹے بھائی پر رحم نہ کرتے ہوئے، ترس نہ کھاتے ہوئے اس ظالم نے چھوٹے غریب بھائی کا، 3 دن کے بھوکے بھائی کا پیر بھی کاٹ دیا۔ ادھر سے زبان کٹی، ادھر سے پیر کٹا۔ میرا شوہر تاپ نہ لا سکا، وہیں پر ہی فوت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک شوہر کا میرے اوپر سہارا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، شوہر کا آسرا بھی ختم ہو گیا۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرا غریب شوہر، 3 دن کا بھوکا پیاسا شوہر فوت ہو گیا ہے، اس کے سگے ظالم بھائی نے اس کی زبان بھی کاٹ دی، اس کا پیر بھی کاٹ دیا، وہ تاپ نہ لا سکا، فوت ہو گیا۔ ایک شوہر کا ہی تو سہارا تھا، وہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، اللہ کے حضور فریادیں کرتی رہی، دعائیں مانگتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، میرے 2 بچے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا۔ جب کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، میرے 2 معصوم سے ننھے سے بچے 3 دن کی بھوک برداشت نہ کرتے ہوئے، پیاس برداشت نہ کرتے ہوئے، وہ بھی اس دنیا سے چل بسے۔ ہائے غربت نے مجھ سے میرا شوہر بھی چھین لیا، مجھ سے 2 ننھے بچے بھی چھین لیے۔ جب میرا شوہر بھی مر گیا، 2 ننھے بچے بھی بھوک کی وجہ سے مر گئے، تو میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی او مظلوموں کی فریاد سننے والے رب، اور مظلوموں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، او جوانو، نبی کی دعا اتنی جلدی اثر نہیں کرتی، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اتنی جلدی اثر نہیں کرتی جتنی مظلوم کی دعا اثر کرتی ہے، جتنی جلدی مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا میں اتنی طاقت ہے کہ جب مظلوم کی بد دعا یا دعا اندر سے ٹھنڈے سانس کی شکل اختیار کرتے ہوئے، آہ کی شکل اختیار کرتے ہوئے اندر سے باہر نکلتی ہے نا، تو یہ بد دعا ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، پہلا آسمان چیرتی ہوئی، دوسرا آسمان چیرتی ہوئی، 7واں آسمان، کتنے بڑے آسمان ہیں، کتنے طاقتور آسمان، ان طاقتور آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ سب کچھ کرنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا۔ اگر تمہارے حق میں مظلوم نے بد دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا دیے تو سمجھ لینا تمہارا ستیہ ناس ہو گیا، تمہاری دنیا بھی اجڑ گئی، تمہاری آخرت بھی اجڑ گئی، تمہاری نسلیں بھی اجڑ گئی۔ مظلوموں کی بد دعا تو نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ ادھر سے جب میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ کے حضور فریادیں پیش کی، ادھر سے میرے اللہ کی رحمت جوش میں آئی، میرے اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ عین اسی دن، جس دن میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے، عین اسی دن اچانک موت نے اس کتے پر حملہ کیا، میرے دیور پر حملہ کیا، ظالم پر حملہ کیا۔ اچانک موت نے حملہ کیا، اس نے موت کا تھپڑ مارا نا، جب ملک الموت نے موت کا تھپڑ مارا نا تو اس کی روح حلق میں اٹک گئی، روح حلق میں اٹک گئی۔
اللہ اکبر، 3 دن مسلسل اس کی روح حلق میں ہی اٹکی رہی۔ جو حلق مچھلی کا کانٹا برداشت نہیں کر سکتی، جو حلق پانی کا اٹکا ہوا ایک قطرہ برداشت نہیں کر سکتی، جو حلق اٹکا ہوا روٹی کا ایک ٹکڑا برداشت نہیں کر سکتی، تو جب اسی حلق میں روح اٹک جائے گی تو یہ حلق کیسے برداشت کر پائے گی؟ اللہ اکبر، جو حلق مچھلی کا کانٹا برداشت نہ کر سکی، پانی کا اٹکا ہوا ایک قطرہ برداشت نہ کر سکی، روٹی کا رکا ہوا ایک لقمہ برداشت نہ کر سکی، وہ حلق رکی ہوئی روح، اٹکی ہوئی روح کیسے برداشت کر سکے گی؟ ہرگز نہیں کر سکے۔ 3 دن مسلسل اس کتے کی روح حلق میں اٹکی رہی۔ 3 دن کے بعد جب اس کے بچوں نے دیکھا کہ ہمارا باپ دردناک اذیت میں مبتلا ہے، دردناک تکلیف میں مبتلا ہے، تو انہوں نے سب نے مل کر باپ کا گلا دبایا، موت کے حوالے کر دیا۔ گلا دبانے کے بعد یہ کتا مر گیا، موت کے حوالے ہو گیا۔ اس کے مر جانے کے بعد میں نے لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس کے عزیز و اقارب نے اسے اٹھایا، قبر کی اندھیری کوٹھری میں جا سلایا۔ اللہ اکبر، اس نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کمایا، مال بڑھایا۔ جس اولاد کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کمایا تھا، اس اولاد نے ذرا بھی اس پر رحم نہ کیا، اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبایا، اٹھایا، مٹی کے سپرد کر دیا، قبر کی اندھیری کوٹھری میں سلا کر چلے گئے۔ جب یہ قبر کی اندھیری کوٹھری میں سویا، میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ چلو جیتے جی نہ صحیح، مرنے کے بعد ہی صحیح اس سے اپنا انتقام تو لے لوں۔ جس طرح اس نے میرے شوہر کی زبان کاٹی تھی، میں اس کی زبان نہ کاٹ لوں۔ جس طرح اس نے میرے شوہر کے پیر کاٹے تھے، میں اس کے پیر نہ کاٹ لوں۔ اس سوچ کی بنیاد پر میں نے اس کی قبر کھودی، اندر سے اس کتے کو باہر نکالا، بے دردی سے، بے رحمی سے اسے باہر نکالا۔ اب میں اس کی زبان کاٹنے لگی ہوں، جس طرح اس نے بے رحمی سے، بے دردی سے، اللہ اکبر، میرے شوہر کی زبان کاٹی تھی۔ اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس وقت میں اپنا غصہ نہیں نکال سکتی تھی، اس لیے کہ میں مظلوم تھی، یہ ظالم تھا۔ آج یہ بیکار ہوا پڑا، اس کے ہاتھ تو ہیں مگر چھونے کی طاقت نہیں۔ آج اس سے اس کا اقتدار چھین لیا گیا، اس کی کرسی چھین لی گئی، اب یہ ختم ہو گیا۔ چلو اسی موقع کو غنیمت جان کر میں اپنی اندر کی بھڑس نکال لوں۔ قبل اس کے کہ یہ عورت اس مردے کی زبان کاٹتی، اس کا پیر کاٹتی، اللہ کی قدرت، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس پر نیند کا غلبہ آنے لگا۔ اچانک اس پر نیند طاری ہونے لگی، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اس نے مردے کو وہیں چھوڑا تو ادھر سے جو شخص اس کے حال چال سن رہا تھا، اس کی حقیقت سے آگاہ ہو رہا تھا، اس کا درد بھرا واقعہ سن رہا تھا، اس نے کہا یہ تو امیر شخص کی قبر ہے، یہ مردہ تو بڑا ہی امیر تھا، مالدار تھا، کہیں ایسا نہ ہو یہ میرے ذمہ لگایا جائے اور مجھے دردناک عذاب دیا جائے، کہیں مجھے جیل میں بند نہ کیا جائے، کہیں مجھے جیل میں قید نہ کیا جائے۔ وہ ڈرا وہاں سے بھاگ گیا۔ اس عورت پر جیسے ہی نیند طاری ہونے لگی تو اس نے کیا کیا، مردے کو وہیں چھوڑا، ساتھ ہی ایک گھنا سا درخت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، درخت کے نیچے جا کر تھوڑی دیر کے لیے سو گئی کہ جب سونے کے بعد اٹھوں گی تو پھر اس کی زبان بھی کاٹوں گی اور اس کا پیر بھی کاٹوں گی۔ لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ ادھر سے نیند آئی تو خواب کی دنیا میں میرے اللہ نے اس مظلومہ عورت کو جنت کی سیر کرائی۔ خواب کی دنیا میں یہ جنت کی وادیوں میں گھومنے پھرنے لگی، جنت کی سیر کرنے لگی۔ جنت کی سیر کرتے کرتے اس نے جنت میں ایک خوبصورت سا عالی شان محل دیکھا، خوبصورت مکان دیکھا، بہت بڑا گھر تھا، عالی شان محل تھا۔ اس نے پوچھا یہ کوئی حضرت آدم علیہ السلام کا گھر ہے؟ فرشتوں نے کہا نہیں، آدم کا گھر بھی نہیں۔ اچھا، اتنا بڑا خوبصورت گھر ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہوگا؟ نہیں، ابراہیم کا گھر بھی نہیں۔ اتنا بڑا خوبصورت گھر، مجھے لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو سب سے افضل فرشتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ جبریل کا گھر ہوگا۔ فرشتوں نے کہا نہیں، یہ جبریل کا گھر بھی نہیں۔ اس عورت نے کہا آخر یہ خوبصورت